نبوت ختم نبوت ختم نبوت الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدر ذی وقار بقیت السلف حضرت مولانا خواجہ خلیل احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، زعماء ملت، علماء کرام، بزرگان من، برادران ملت، یقیناً آج عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام چناب نگر کی یہ سالانہ روح پرور ایمان افروز بصیرت آمیز ختم نبوت میں شریک ہونے کے بعد ہم سب دلی خوشی اور مسرت محسوس کر رہے ہیں اور اپنے دلوں میں ایمان کی تازگی اور ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ایک نیا جذبہ اور ولولہ محسوس کر رہے ہیں. اور ابھی آپ مجھ سے پہلے چشتی صاحب کی نعت اور ان سے پہلے حضرت مفتی زبیر اشرف صاحب عثمانی ان کا عالمانہ فاضلانہ خطاب اور ان سے بھی پہلے پشتو زبان میں ہمارے فاضل بھائی کی جانب سے بارگاہ نبوی میں نذرانہ عقیدت سماعت کر رہے تھے. اگرچہ ہمیں پشتو سمجھ نہیں آتی لیکن ان کے الفاظ، ان کا ولولہ، دل کی پاکیزگی کی خوشبو اور رسول اللہ سے محبت اور عقیدت کی خوشبو واللہ دل پر ایسے اثر کر رہی تھی کہ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ یہ شعر پہلی بار اس طرح سمجھ آ رہا ہے.
کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے۔ وہ نبی پاک کی شان میں اشعار پشتوں میں پڑھ رہے تھے، نہ سمجھنے کے باوجود حلفاً کہہ رہا ہوں، میرے دل پہ ایسا اثر ہو رہا تھا کہ 2 بار میری آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ یہ رسول اللہ کی محبت ہے۔ درد مسلم مقام مصطفیٰ، آبرو اماز نام مصطفیٰ، ہر مسلمان کا دل رسول اللہ کی محبت سے بھرا نظر آ رہا ہے۔ حضرت مفتی زبیر اشرف صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی اس تاریخی کتاب ختم نبوت میں یہ ثابت کیا ہے کہ 100 سے زیادہ آیات قرآنیہ عقیدہ ختم نبوت کو ثابت کرتی ہیں۔ اسی تناظر میں میں نے آج قرآن مجید فرقان حمید کے 28ویں پارے سے سورہ الجمعہ کی 3 آیات بینات آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے عقیدہ ختم نبوت کو بیان کیا ہے۔ ذرا توجہ فرمائیے کیسے اللہ اپنے محبوب کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ میرے پیغمبر نے کیسا انقلاب برپا کیا، فرمایا آج امیین میں مبعوث ہوئے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بھٹکے ہوئے لوگوں میں تشریف لائے، مگر یتلو علیہم آیاتہ، قرآن پڑھ پڑھ کے انہیں سنایا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب اللہ کے علم کی شمع جلائی، والحکمہ، انہیں حکمت، بصیرت، فراست سکھائی، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ فرمایا، ان کے اخلاق بلند کیے، ان کی روحوں کو پاکیزہ بنایا، ان کے کردار کو اعلیٰ بنایا، عقائد کو پختہ کیا، ایمانیات میں روشنی کے مینار بنایا۔ اور یہ کون ہیں؟ یہ نبی پاک کے یار ہیں، رسول اللہ کے اصحاب ہیں، رسول اللہ کے شاگرد ہیں، میرے محبوب کے تلامذہ ہیں۔ اللہ نے چند سالوں کے بعد جن کے بارے میں یہاں فرمایا جا رہا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہ بھٹکے ہوئے لوگ تھے۔ چند سالوں کے بعد رسول اللہ کی تعلیم و تربیت کے چند سالوں کے بعد ایسا انقلاب آیا کہ وہ عرش عظیم کا رب انہی کے بارے میں فرما رہا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، میں اس سے راضی ہو گیا، وَالصَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ، میں اس سے راضی، یہ مجھ سے راضی، بلکہ یہاں تک فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، قیامت تک کے لیے میرے اصحاب رسول کو ہدایت کے لیے معیار بنا دیا، جو بھی ان کے نقش قدم پہ چلنے والا بن جائے گا فَقَدِ اهْتَدَوْا، بہدایت یافتہ بن جائے گا۔ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم، ان کے نقش قدم پہ چلنے والے، اللہ فرماتے ہیں میں ان سے بھی راضی ہونے کا اعلان کر رہا ہوں۔ توجہ فرمائیے، یہ ہے صحابہ کی شان اور میرے محبوب پیغمبر کا انقلاب کہ چند سالوں میں آئے تو ابو بکر، نکلے تو صدیق اکبر، آئے تو ابن الخطاب، نکلے تو فاروق اعظم، آئے تو ابن عفان، نکلے تو ذو النورین، آئے تو ابن ابی طالب، نکلے تو حیدر مرتضیٰ، آئے تو حنظلہ، نکلے تو غسیل الملائکہ، آئے تو خالد بن ولید، نکلے تو سیف بن سیوف اللہ، آئے تو عبد الشمس، نکلے تو
تو سید المحدثین ابو ہریرہ، آئے تو بلال، نکلے تو مؤذن رسول، آئے تو عبداللہ بن مسعود، نکلے تو فقیہ اعظم، آئے تو عبداللہ بن عباس، نکلے تو مفسر قرآن، آئے تو عبداللہ بن عمر، نکلے تو محدث اعظم، آئے تو رہزن، نکلے تو رہبر، آئے تو صحابی، نکلے تو صحابی، آئے تو بٹکے ہوئے، نکلے تو رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایسا ہی کرا، لیکن ختم نبوت کی بات کرنا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں وآخرین لما یلحقوا بہم، لما یلحقوا بہم، آنے والے جو ان کے مقام تک نہیں پہنچیں گے، وہ مقام انہم فازوا بالسبق الی الایمان وبصحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان میں اول نمبروں پہ آنے والے، والسابقون الاول، اور ساتھ اس منزل پہ آنے والے جس منزل کے بارے میں فرمایا بصحبت رسول اللہ، اور رسول اللہ کے صحابی ہونے کا شرف یہ صرف صحابہ کو ملا۔ لیکن جو بعد میں آنے والے وآخرین، اللہ اکبر، یہاں پر سنیے، لم یحذروا، یہ ہمارے امام طبری سے شروع ہو جائیں امام علوسی تک، میں تیسری صدی سے شروع ہو کر 13ویں صدی تک آپ کو لے کے آ رہا ہوں۔ امام طبری تیسری صدی میں، علامہ محمود علوسی یہ 13ویں صدی میں، ان تمام صدیوں میں امام رازی، امام ابن کثیر، امام قرطبی اور امام بغوی، یہ سارے محدثین اکابرین اہل علم، یہ سب کے سب اسی بات پر متفق ہے جو عرض کرنے لگا ختم نبوت کی۔ لم یحذروا حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من العرب والعجم وهو يدرس ويعلم الكتاب والحکمہ، فرمایا الى یوم القیامہ، الى یوم القیامہ، اے والتابعون والتابعین والتابعون والتابع التابعین، اللہ اللہ، الى یوم القیامہ، فرماتے ہیں وہ کون ہیں جو بعد میں آنے والے وآخرین، ان میں یہ صرف نبی صحابہ تک کے لیے نہیں آئے تھے، فرمایا جو ان کے تابع ہوں گے صحابہ کے، ان کے لیے بھی اللہ نے نبی بنا کر بھیجا تو محمد الرسول اللہ کو بنا کر بھیجا، صحابہ کے لیے رسول بنا کر بھیجا، آمینہ کے لال کو بھیجا، تابعین کا رسول بنا کر بھیجا تو آمینہ کے لال کو بنا کر بھیجا۔ وہ فرمایا والتابع التابعین، اہل علم بیٹھے ہیں، طلباء بیٹھے ہیں غلطیاں پکڑنے والے، مضاف کی وجہ سے الف لام گر گیا، نون بھی گر گیا، والتابعون والتابع التابعین، تابع جو متبع بنے تابعین کے، پھر فرمایا یوم القیامہ، یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہا، فرمایا تابعین کے نبی بھی محمد مصطفیٰ، اتباع التابعین کے رہنما بھی محمد مصطفیٰ، فرمایا ان کے بعد بھی قیامت تک من العربی والعجم، عرب و عجم سے جتنے بھی آئیں گے، اور یہ سلسلہ چلتے چلتے حضرت استاد المحدثین سید محمد انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ تک پہنچا۔ یہ ختم نبوت کا پرچم لما یلحقوا بہم وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور فرمایا یہ سلسلہ علمی انداز سے ختم نبوت کا پرچم جو محمد مصطفیٰ علیہ السلام سے تحریک ختم نبوت چلی تھی، تحفظ ختم نبوت کے عقیدے کے تحفظ کی، جب مسلمہ نے خط لکھا تھا من مسلمۃ رسول اللہ الى محمد الرسول اللہ، ماشاءاللہ آپ سب تشریف لے آئے، علامہ دامت برکات ملالیہ سینٹ میں ہمارے رہنمائی کرنے والے اور ہماری ترجمانی کرنے والے مولانا عبدالغفور حیدری صاحب دامت برکات ملالیہ، بہت ساری باتیں بھی میں نے کرنی ہیں کہ الحمدللہ ان اکابرین کی وجہ سے اللہ کے فضل و رحمت کے ساتھ ہم نے اسلامی نظریاتی کونسل میں بیٹھ کر جب یہ چیزوں کا ان امور کا اندازہ ہوا کہ پاکستان میں کس انداز سے
لبرلزم کے نام پر اللہ کے دین کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی جاتی ہے، مگر الحمدللہ ہر موقع پر حیدری صاحب نے اور ان کے رفقا نے، ہمارے دینی زعماء نے، سینیٹر مشتاق صاحب نے، اور اسی طرح حضرت مولانا پروفیسر ساجد امیر صاحب نے، سب نے مل کر تمام ان بے دینی کے امور کو چیلنج کیا، للکارا، ٹھکرایا، اور ان میں وہ ہجروں کے حوالے سے بھی ایک قانون آیا تھا، وہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، تو میں عرض کر رہا تھا وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، یہ ختم نبوت کی تحریک مسیلمہ کذاب کے رد میں محمد مصطفیٰ علیہ السلام سے شروع ہوئی، اور اس نے بھی دھوکہ دیا تھا۔ میں تبری میں پڑھ رہا تھا جلد نمبر 2 صفحہ 399 کے اوپر، اسی طرح البدایہ والنہایہ جلد نمبر 5 اور 6 میں اس نے اس دور میں دھوکہ دیا تھا۔ اذان ہوتی تھی نا اس بنو حنیفہ کے علاقے میں، تو وہاں بھی اذان میں یہی کہتے تھے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ بنو حنیفہ اپنی سادگی سے مار کھا رہے تھے، اور پھر جب صحابہ کرام نے ان کے خلاف قتال اور جہاد کرنے کا فیصلہ کیا، اور سنیے ہمارے عقائد کی کتابیں، سب سے پہلا اجماع اس امت کے اندر جو منعقد ہوا تھا وہ صحابہ کرام اور اہل بیت کا اجماع تھا، جو ختم نبوت کے منکرین کے خلاف قتال کرنے کا اجماع تھا۔ سب سے پہلا اجماع وہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے تھا، اور انہیں باغی سمجھ کر نہیں، علماء بیٹھے ہیں، یہ میں جملہ کہنے لگا ہوں، انہیں باغی سمجھ کر ان کے خلاف جہاد نہیں کیا گیا، ان کو مرتد سمجھ کر ان کے خلاف جہاد کیا گیا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ ان کی خواتین کو لونڈیاں بنایا گیا، اور ان لونڈیوں میں سے ایک خاتون حیدر مرتضیٰ کے حصے میں آئی تھی، ان سے ان کا وہ نامور بیٹا جس کو ہم کہتے ہیں حضرت محمد بن، مل کے بولیں، زور سے بولیں، محمد بن حنفیہ، اس کی اماں جان بنو حنیفہ مسیلمہ کذاب کے خاندان سے تھی، بعد میں اللہ نے ان کو سچا اسلام والا، ختم نبوت کے عقیدے کی پاسداری کرنے والا بنایا، اور ان کے بیٹے کو اللہ نے اٹھا کر کتنی شان و شوکت عطا فرمائی۔ اور علی کے صاحبزادے، ہم جب بھی ان کا ذکر کریں گے محمد بن حنفیہ کا، تو ہمیں سمجھ آئے گی عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے۔ یہ سلسلہ چلتے ہوئے جب بر صغیر میں آیا تو میں نے نبی جیسے عرض کیا، سید انور شاہ کشمیری، شیخ الکل حضرت میاں نذیر حسین محدث دہلوی، حضرت مولانا سید صدیق الحسن خان، اور مولانا محمد حسین بٹالوی، اور پھر ان سے آگے گزر کر جب مولانا ثناء العمر الصری، اور پھر ان سے آگے گزر کر جب دروس بڑی منظم ایک باضابطہ ایک فتنے کی سرکوبی کرنے کے لیے، اس پورے سلسلے کو میرے رب نے پھر اس انداز سے منظم کرایا کہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا سلسلہ قائم ہوا، اور یہ پلیٹ فارم یہ امت مسلمہ کا مشترکہ پلیٹ فارم ہے۔ یہ اکابرین، ابھی دیکھیں سراج الحق صاحب بھی تشریف فرما، حیدری صاحب بھی تشریف فرما، اہل حدیث کی طرف سے میں آپ کا بھائی یہاں پہ موجود ہوں۔ ابھی رضوی صاحب اہل سنت کی ترجمانی بریلویہ علماء کی کر رہے تھے، آپ نے دیکھا ہماری اور بھی ذمہ داری ہیں، ہماری اور طرح کی مصروفیات بھی ہیں، لیکن میرے رب کی منشا یہ تھی، ایک طائفہ منصورہ، ایک جماعت برحق ایسی قائم ہو علماء کی کہ جو ساری دنیا کے دیگر فرائض کو چھوڑ کر صرف ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کھڑی ہو۔ اللہ نے وہ جماعت قائم کی، اس جماعت کا نام مجلس تحفظ ختم نبوت ہے، اور یہ سلسلہ نبی پاک سے چلا تھا۔ ختم نبوت کی امانت کا جناب صدیق اکبر، جناب فاروق اعظم، جناب عثمان ذو النورین، حیدر مرتضیٰ، ائمہ اربعہ محدثین سے ہوتا ہوا دوسری اور تیسری صدی سے آگے بڑھ کر جب یہ آگے داخل ہوا، امام طبری اور امام طحاوی سے آگے بڑھ کر 5ویں صدی میں آ کر امام ابن حزم، امام غزالی سے ہوتا ہوا
بالآخر جب یہاں پہ پہنچا تو پھر اللہ نے علماء حق کو یہ توفیق دی کہ انہوں نے ایک نبی پاک کی اولاد رسول اللہ کے بیٹے امیر شریعت سید اعلیٰ شاہ بخاری کے ہاتھ پر ختم نبوت کے تحفظ کی بیعت کر کے یہ اعلان کر دیا ہم گد لے کے دبا سکتے ہیں، ختم نبوت کی عظمت میں آج نہیں آنے دیں گے۔ مجھے تحریک شاہین تحریک ختم نبوت برادر گرامی قدر حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب نے 3 دن پہلے لاہور میں متحدہ جمعیت اہل حدیث پاکستان کے زیر اہتمام فلسطین کانفرنس کی، وہاں سے فارغ ہونے کے بعد ایک تحفہ دیا تھا ختم نبوت ڈائری کا، اس سے میں نے فائدہ اٹھایا۔ امیر شریعت سے کارواں آگے بڑھا، خطیب پاکستان مولانا قاضی احسان احمد آبادی رحمت اللہ علیہ، پھر آگے بڑھ کر مجاہد ملت حضرت مولانا محمد علی جلندری رحمت اللہ علیہ، پھر آگے اس دور کے امیر محترم مناظر اسلام مولانا لال حسین اختر رحمت اللہ علیہ، پھر ان کے بعد مناظر اسلام فاتح قادیانیت حضرت مولانا محمد حیات رحمت اللہ علیہ، پھر ان سے آگے حضرت مولانا سید محمد یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ، اور پھر ان سے آگے خواجہ خواجگان ولی کامل حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب رحمت اللہ علیہ۔ جب ان کے پاس یہ پرچم پہنچا تب ہم بھی بڑے ہو چکے تھے، جوان ہو چکے تھے، مدینہ یونیورسٹی سے پڑھ کے آ چکے تھے۔ اللہ نے ہمیں اس دن سے یہ موقع دیا، ہم نے ان کے ہاتھ پر ختم نبوت کے عقیدے کے تحفظ کی بیعت کی ہے، اور انشاءاللہ جب تک زندہ ہیں اس پلیٹ فارم سے ختم نبوت کے عقیدے کا تحفظ کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور پھر ان کے بعد حضرت ڈاکٹر، اور کے بعد حضرت شیخ الحدیث مولانا عبد المجید رحمت اللہ علیہ لدھیانوی صاحب، ان کے بعد حضرت ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر صاحب۔ اب یہ قافلہ اس بندہ مجاہد ولی کامل بقیت السلف کی عمارت میں رواں دوا ہے، جن کو دیکھیں خواجہ صاحب کی تصویر نظر آتی ہے، جن کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے۔ ولی کامل حضرت مولانا حافظ محمد ناصر الدین خان خاکوانی صاحب مدظل العالی، اور خواجہ صاحب کے صاحبزادگان ہمارے نائب امیر حضرت خواجہ عزیز احمد صاحب، خواجہ خلیل احمد صاحب، سید سلمان بن نوری صاحب، اور ہمارے قائدین۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہنا چاہتا ہوں، نہ کوئی لالچ ہے، نہ کوئی طمع ہے، نہ حرص ہے۔ طمع اور لالچ یہ ہے کہ یا اللہ جس طرح آج ہم یہاں پہ جمع ہیں، اسی طرح کل قیامت کے رسول اللہ کے پرچم کے سائے میں ہمیں جمع فرمانا، ہمیں اسی طرح نبی پاک کی قیادت میں جنت میں لے کے جانا۔ اور انشاءاللہ الرحمن میں یہ اعلان کر رہا ہوں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ وہ فرما رہے تھے نا عثمانی صاحب، ان کے پاس فلاں بھی چینل ہے، فلاں بھی چینل ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ فرماتے ہیں کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ فغلبوہم بإذن اللہ۔ اور میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، وہ 100 سونار کی اور ایک 100 چینل کھول لین، اساڑی ایک کانفرنس پورے سال انہوں نے ٹک ٹک دے اتے الحمدللہ بلڈوزر چلا دے دی انشاءاللہ الرحمن۔ اور آج یہ میں بتانا چاہتا ہوں، کچھ لوگ کہتے ہیں، وہ جن کی بات کر رہے ہیں الہاد کی، یہ بے دین جنہوں نے عقائد کی پرواہ، انہوں نے پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کا احساس، وہ کہتے ہیں مولویوں کو کیا ہے ختم نبوت کی بات، ان بیچاروں کو عبادت گاہ نہیں بنانے دیتے، فلاں نہیں کرنے دیتے، وہ نہیں کرنے دیتے۔ ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں یہ پاکستان جب قائم ہوا تھا، یہ انڈیا کی طرح
سیکولر اسٹیٹ کے طور پہ قائم نہیں ہوا، یہ ایک اسلامی نظریاتی ریاست کے طور پہ قائم ہوا ہے۔ انڈیا کی سرحد، انڈیا کی بنیاد سیکولرزم ہے، اور پاکستان کی بنیاد اور اساس وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ مل کر بولو، پاکستان کا مطلب کیا؟ للکار کے بولو، پاکستان کا مطلب کیا؟ میں کہتا ہوں اگر بنیاد نکال دی جائے، یہ ابھی پلر کھڑے ہیں، یہ برآمدہ کھڑا ہے، بلڈنگ کھڑی ہے، نیچے سے اس کی دیواروں کے نیچے سے بنیاد نکال دی جائے، یہ بلڈنگ کھڑی نہیں رہ سکتی۔ اللہ کی قسم، پاکستان اس امانت کا نام ہے کہ جس کی بنیاد ختم نبوت کا عقیدہ ہے۔ یہ علماء لگے ہوئے ہیں کہ جو چور، جو رہزن، جو کمینے قسم کے لوگ اس پاکستان کی بلڈنگ کے نیچے سے سرحدوں کو کھوکھلا، بنیادوں کو کھوکھلا کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کو یہ کھوکھلی بنیادیں نہ کرنے دیں۔ ہم اس کام میں لگے ہوئے ہیں، اور تم سمجھتے ہو کہ ہم کوئی پروپیگنڈا کر رہے ہیں، ہم کوئی مذہبی منافرت بنا رہے ہیں۔ یہ مذہبی منافرت کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی قسم پاکستان کے تحفظ کی بات ہے، اور اس کے لیے اتحادی امت کتنا ضروری ہوتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا یہ وہ پلیٹ فارم ہے، پاکستان میں کئی ادوار آئے، مولانا عبدالقادر آزاد رحمۃ اللہ علیہ، اللہ قبر کو نور سے منور فرمائے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو اللہ صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ کسی شاید کی پرواہ نہیں کی، ہر فتنے کو ٹکرا کر اس امت کو متحد رکھنے میں اپنا پورا کردار ادا کیا۔ نہ تانوں کی پرواہ کی، نہ کسی اور شے کو انہوں نے ملوز خاطر رکھا، ملوز خاطر رکھا، اس نبی کی امت کے اتحاد کو ملوز خاطر رکھا انشاءاللہ۔ اور یہ متحد کرنے کے لیے دیکھو آج بھی جمعیت علماء اسلام بیٹھی، جماعت اسلامی موجود ہے، جمعیت اہل حدیث موجود ہے، کتنی جماعتیں، کتنے لوگ، کتنے مقابلے فکر کے لوگ یہاں پہ جمع ہیں، اور یہ اتحاد امت کا پیغام دے کر ہم سب کو بتانا چاہتے ہیں ہم پاکستان کے خیر خواہ ہیں، ہم پاکستان کے ہمدرد ہیں۔ پاکستان مضبوط ہوگا تو ہر معاشری فیض کا تحفظ بھی ہوگا، پاکستان مضبوط ہوگا تو انشاءاللہ وہ دن آئے گا جب فلسطین بھی آزاد ہوگا۔ اور یہاں آخری جملہ سنا کے اجازت چاہتا ہوں، مولانا فضل الرحمان صاحب نے، اور میں سراج الحق صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، کل انہوں نے ایک بڑی کانفرنس، بہت بڑی کانفرنس لاہور میں منعقد کی فلسطین کے حوالے سے۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، جو جتنا بھی حصہ ڈال رہا ہے اس کی قدر کیجئے۔ میں نے کل بھی وہاں گفتگو میں کہا تھا، یہ نہ کہیے فلاں نے یہ کہا، فلاں نے وہ کہا، تھوڑا کام کیا، بہت کام کیا، جو بھی کچھ کر رہا ہے فلسطین کے لیے اس کی حوصلہ افزائی کیجئے، اس کو شاباش کیجئے۔ اور میں یہاں ایک جملہ کہہ کے جا رہا ہوں، آپ کے ایمان کو گرما دے گا۔ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے ابھی فلسطین کے حوالے سے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، سنا دو کہ رہن دو، یاد رکھیں گے، یاد رکھیں گے آپ۔ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے فلسطین کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ اگر اقوام متحدہ کی جو پابندیاں اور اس طرح کی رکاوٹیں یہ ختم ہو جائیں اور ہمیں فلسطین میں جا کر جہاد کرنے کی اجازت مل جائے تو سب سے پہلے فضل الرحمان وہاں پہ جائے گا۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان۔ میں یاد کرنا چاہتا ہوں، میں سوچ رہا تھا جب سے یہ میں نے جملہ سنا کہ میں کہاں جا کے کہ دوسرے نمبر پہ نئے والا، لیکن میں سن گیا، میں شرما گیا کہ یہ علماء بیٹھے ہیں، قادرین بیٹھے ہیں، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ ان قائدین کے بعد، ان بزرگوں کے بعد، ان زعماء کے بعد جب چھوٹوں کی باری آئے گی، ان میں سب سے پہلے مولانا کی قیادت میں جو فلسطین میں جائے گا اس کی اللہ پکاری جائے گا۔ ماشاءاللہ ہم آپ سراج الحق صاحب آپ کو، حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کو
اظہار یکجہتی کریے. آپ جو پالیسی بنائیں گے انشاءاللہ ہم اس کا حرام دستہ بنیں گے. نعرہ تکبیر. حضرات گرامی، اللہ کا کرم ہے کہ اسٹیج پر جمعیت علماء اسلام کے مرکزی ناظم